امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر 1000 رکعت نوافل رات میں پڑھ لیا، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس کا صبح صحابہ سے پیش کیا جائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو کام چھوٹے سے ہو جائے بڑے سے ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا. انہوں نے کیسے پڑھی؟ ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں پڑھی ہوگی، مگر انہوں نے پڑھی تو انہوں نے پڑھی کیسی آخر 1000؟ وہ بھی ایک مسئلہ ہے درد سر. دلیل سے بات کروں گا، غیر مقلد دلیل سے نہیں ہٹے گا. حدیث کی دلیل لاؤں گا، حالانکہ اس کا پابند نہیں ہوں، پھر بھی دلیل حدیث سے لاتا ہوں، قرآن سے لاتا ہوں. ایک رات میں 1000 نفل امام ابو حنیفہ نے آخر پڑھی کیسے؟ لمبی تمہید کی ضرورت ہے. حدیث کے کتابوں میں ایک تفصیلی واقعہ ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے گنہگار کا لکھا ہوا ہے. غور سے سنیں، بہت تفصیلی بات ہے. حدیث کی کتابوں میں بنی اسرائیل کے گنہگار کا بہت تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا. 1000 رکعت کو ثابت کرتا ہوں، غور سے سنیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بہت زیادہ اس نے قتل کیے تھے، حتیٰ کہ 99 ایک کم 100 آدمیوں کا قاتل تھا. ایک کم 100 آدمیوں کو جب قتل کیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، میں تو ایک 99 آدمی کو قتل کر دیا، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب میری بھی معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے. اس کو 99 قتلوں پہ بہت افسوس ہوا. ایک ایسے ہی عابد کے پاس، نہ جاننے والے کے پاس پہنچ گیا. اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب میری کوئی توبہ کی شکل ہے؟ ایک قتل کر دیا، پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے، تو 99 کر دیا، تیری تو مغفرت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، چل یہاں سے. اب وہ قاتل سوچا، اللہ میری جب مغفرت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے تو گنتی پوری کر دوں، اس کو کیوں چھوڑوں؟ تو اس کا بھی کام تمام کر دیا، گنتی پوری ہو گئی. لیکن وہ تھے بیچارے بزرگ عابد تھے، مسئلہ اس موقع کا نہیں معلوم تھا، لیکن بزرگ تھے. ان کو قتل کرنے کے بعد اب اس کا افسوس اور بڑھ گیا. تو کسی جاننے والے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ 100 قتل کر چکا ہوں، معافی کی کوئی شکل؟ اگر اللہ اس گناہ گار کو معاف کر دے. حدیث میں سبھی لوگ جانتے ہیں وہ حدیث. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، موت سے پہلے پہلے مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی آدمی کبھی بھی معافی مانگ لے تو اللہ قبول کرنے تیار ہے. لیکن چونکہ تم بہت بڑا کام کر کے آ رہے، 100 پورا ایک سنچری مار کے آ رہے ہو، تو مسئلہ بڑا ہے تمہارا. تو جس طرح ہمارے پاس امت محمدیہ میں مسجد حرام، مسجد نبوی وغیرہ فضیلت کی جگہ ہیں، مقدس جگہ ہیں، جامع مسجد کا مرتبہ ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک مقام تھا جو بابرکت تھا، قابل مبارک سمجھا جاتا تھا. تو ان عالم دین نے، ان جاننے والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے گناہ چونکہ بہت بڑے ہوئے ہیں، 100 قتل آپ نے کیے ہیں، بجائے ادھر ادھر توبہ کرنے کے وہ مقام پہ پہنچ جائیے، نہائیے دھوئیے، اچھے کپڑے پہنیے اور اخلاص کے ساتھ وہاں بیٹھ کے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. اللہ کی ذات سے بعید نہیں. بس تسلی ہو گئی. اس دور تھا بہت مقام پہ جانے کے لیے نکلا. حدیث کہتی ہے چند قدم چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. چند قدم چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. غور سے سمجھیں، بنی اسرائیل کا، امت محمدیہ کا نہیں. ارے بنی اسرائیل پر امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے نا، صبح و شام بتاتے رہتے ہیں. امت محمدیہ کا نہیں، بنی اسرائیل کا. عالم نہیں، غیر عالم، دیندار نہیں، گناہگار. دیندار نہیں، بنی اسرائیل کا گناہگار آدمی چلنے لگا تو چنی قدم پہ پہنچا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. لیکن فرشتے دونوں آ گئے، رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی.
جنت اور دوزخ دونوں فرشتے پہنچ گئے. جنت کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس آدمی نے تو یہ آدمی توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، اس لیے جس کو ہم لے جائیں گے اس کے نکلنے کا اعتبار کر لیا جائے گا. عذاب کے فرشتے بول رہے تھے اگرچہ اس نے توبہ کے ارادے سے نکل چکا ہے لیکن اس نے اب تک توبہ نہیں کی ہے، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے دوزخ میں ڈالیں گے. آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تو ہم لے جائیں گے اور دوزخ میں ڈالیں. دونوں میں اختلاف ہو گیا، دو فرشتوں میں، جنت اور جہنم کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. جنت کے فرشتے اپن لے جانا چاہتے تھے، جہنم کے فرشتے خود لے جانا چاہتے. اب جب اختلاف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. ان میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. حدیث میں یہ ہے کہ چند ہی قدم چلا تھا، مقام بہت دور تھا. اللہ نے فرمایا یہ جہاں سے چلا تھا، جہاں تک جانا تھا، زمین کو ناپ لو، یہ کہاں پر ہے اس کا نشان لگا دو. اگر یہ توبہ کی جگہ سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے آئے، اگر یہ گناہوں کی جگہ سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ توبہ کے جگہ سے دور تھا، گناہوں کی جگہ سے نزدیک تھا. حضور نے فرمایا. اب فرشتے ناپنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے توبہ کی جگہ کو سکڑ دیا، زمین اللہ تعالیٰ لپیٹ دیے، موڑ دی، اور گناہوں کی زمین کو پھیلا دی. اب ناپے تو یہ زمین لمبی نکلی، وہ زمین چھوٹی نکلی. ارے انہیں تو توبہ کی جگہ سے قریب ہے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے فرشتے لائیں، اور جنت کے فرشتے لے گئے اور اس کی مغفرت ہو. ایک واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جو خدا بنی اسرائیل کے ایک گناہگار قاتل کے لیے جگہ کو پھیلا سکتا ہے، جگہ طویل کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ خدا امت محمدیہ کے ایک متقی عالم فقیہ کے لیے رات کو لمبا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بس وہ طول مکانی تھا، یہ طول زمانی ہے. وہاں پہ جگہ لمبی ہوئی تھی، یہاں پہ وقت لمبا ہوا. جو خدا جگہ لمبی کرنے پہ قادر ہے وہ خدا وقت لمبا کرنے پہ بھی قادر ہے. اسی بنیاد پہ، اس دلیل کی بنیاد پہ عقیدہ رکھتا ہوں یقیناً امام ابو حنیفہ نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہوگی، اس سے زائد منقول ہوتا تو خضر کا اس پہ بھی عقیدہ ہے کہ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں. خدا اپنے بندے کو اب اس کی خواہش پوری کرنے پہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خواہش پوری کرنے پہ قادر ہے. اگر بندہ چاہ لے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس متقی کے دل کو خدا نہیں دکھاتا. اللہ اس کی خواہش کو پوری کرنے پہ قادر ہے. اعتماد ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر منقول ہو تو پڑے ہوں گے. دلیل موجود ہے. بنی اسرائیل کا گناہگار کے لیے جگہ زمین لمبی ہو سکتی ہے، امت محمدیہ کے عالم کے لیے جگہ لمبی، وقت لمبا نہیں ہو سکتا. اس پہ اعتراض ہوگا تم کو کیسے پڑھ رہے ہو. اس قسم کے بے شمار اعتراضات میرے عزیز و بزرگوں دوستو غیر مقلدوں نے